یہ جو موقع آتے ہیں نا شب برات کے، شب قدر کے، یہ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوا موقع ہوتا ہے کہ چلو تمہیں چانس دیتے ہیں، پابندی کوئی نہیں، لیکن رب کی طرف سے نا موقع ملتا ہے، چلو تمہیں ایک موقع دیتے ہیں، چلو اپنے آپ کو کلیئر کر لو، تمہیں موقع دیتے ہیں۔ یا اللہ کیا کرے، کچھ بھی نہیں، آ کے نا سچے دل سے 2 رکعتیں پڑھ کے توبہ کرو، عرش کا مالک پچھلے سارے ہی معاف کر دے گا۔ ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جائیں جو بلا وجہ پریشان کرتے ہیں لوگوں کو۔ شب برات کا حوالہ بھی نہیں مل رہا، حالانکہ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، سیاہ ستہ کی روایت ہے ترمذی میں۔ پہلے کہتے ہیں سیاہ ستہ سے دکھاؤ، جب سیاہ ستہ سے مل گئی تو آپ اور کدھر جانا ہے؟ اور ابن ماجہ میں موجود ہے مولا علی کی روایت، اور ذرا ترتیب دیکھیے گا، یہ ترمذی کی حدیث ہے، امام ترمذی نے تو پورا باب باندھا ہے 15ویں شعبان پر، پورا باب۔ اب تمہاری مرضی ہے اگر تم نئی بات کو سمجھنا چاہتے، لیکن میں نے پہلے بھی کہا تھا، پھر کہتا ہوں، اگر ہمیں کوئی شخص کہتا ہے کہ شب برات کو اٹھ کے نفل نہ پڑھو، تو بھائی نفل ہم نے پڑھنے اللہ کی رضا کے لیے، ہمیں کسی بندے سے ڈگری لینے کی ضرورت نہیں، نہ تو ہمارے اور رب کے درمیان معاذ اللہ کوئی وسیلہ ہے کہ تو کہے گا تو پڑھیں گے، جب دل کرے گا پڑھیں گے، اور جتنے دل کرے گا پڑھیں گے۔ ہم تو نفل کہہ رہے ہیں اس کو، ہم نے کب کہا ہے ضروری ہے جو عشاء پڑھ کے سو جائے فجر تک سویا رہے، ہم اس کو گناہگار نہیں کہہ رہے، لیکن یہ ضرور کہیں گے کہ گولڈن چانس مس کر دیا اس نے، چانس مس کیا ہے، یہ تو اللہ کی رحمت کا موقع تھا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات تھی، یعنی شب برات کی رات، فرماتی ہیں شعبان کی 15ویں رات تھی، میں نے اچانک نظر ڈالی تو حضور میرے بستر میں تھے، پھر میری نظر پڑی تو حضور نہیں تھے، میرے دل میں گمان آیا، خیال آیا کہ شاید کسی اور زوجہ کی طرف حضور کا میلانے تباہ ہو گیا ہو، وہاں تشریف لے گئے ہوں۔ فرماتی میں اٹھی باہر گئی تو نبی کریم علیہ السلام جنت البقیع میں تھے، قریب ایک جگہ پہ حضور دعائیں مانگ رہے تھے۔ فرماتے میں گیا تو حضور فرمانے لگے، ابو بکر کی بیٹی تو نے کیا گمان کیا کہ اللہ کا رسول تیری حق تلفی کرے گا؟ عرض کی حضور آپ مالک ہیں، کہیں اور جانا چاہیں تو میری طرف سے پابندی نہیں۔ کہتی ہے وہاں کھڑے کھڑے میرے رسول کریم نے بیان فرمایا، یہ ترمذی کے لفظ ہیں، حضور نے فرمایا عائشہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، مدینے میں سب سے زیادہ بکریاں بنو کلب کا قبیلہ پالتا تھا، فرمایا آج کی رات بنو کلب کے قبیلے کی بکریوں کی تعداد کے مطابق اللہ میری امت کے لوگوں کی بخشی فرما دے گا۔ یہ وہ رات ہے۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات رات کو سنی تنہائی میں، نبی پاک سے رات کو تنہائی میں حضور سے سنی، سویرے جناب عائشہ نے کل امت کو بتائی۔ اگر یہ بات اہمیت والی نہ ہوتی تو بی بی صاحبہ آگے روایت کرتی، یہ کتابوں میں آتی، یہ لوگوں کو بتاتی۔ حضرت عائشہ نے روایت کیا، اور مولا علی شیر خدا نے تو کھل کے کہا، ابن ماجہ میں حضرت علی سے پیار کرنے والوں کے لیے الگ عنوان، مولا علی نے کھل کے فرمایا شعبان کی 15ویں رات کو رات عبادت کرنا اور سویرے روزہ رکھنا۔ حضرت علی کے لفظ بائی نہیں سیاستہ میں، رات کو روز عبادت کرنا، دن کو روزہ رکھنا۔ ویسے تو رب کریم ہر روز تہجد کے وقت پہلے آسمان پر نزول اجلال فرماتا ہے اور لوگوں کو فرماتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا؟ کیا انداز ہے مولا علی شیر خدا حدیث روایت کرتے، رنگ کیا ہے؟ فرمایا باقی راتوں میں نا تھوڑا سا پیکج ہوتا ہے، تھوڑا سا آخری حصے میں رات کے شب برات کو نا رات چڑھتے ہی اللہ پہلے آسمان پر جو اس کی شان کے لائق ہے نزول اجلال فرماتا ہے، اور پہلا جملہ یہ فرماتا ہے کوئی معافی مانگنے والا؟ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، یعنی معافی دینے والا کہہ رہا ہے چلو آؤ ادھر آؤ ذرا معافی مانگو، میں معاف کرنے آیا ہوں، مانگو معافی، ہے کوئی معافی مانگنے والا؟ معاف کر دیں گے۔ اور آپ فرماتے ہیں ہے کوئی رزق مانگنے والا؟ وہ جو بڑی درخواستیں دیتے پھرتے ہیں نا مختلف اداروں میں، وہ ایک درخواست نا شب برات والی رات بھی دے۔ اور میں نہیں کہہ رہا مولا علی شیر خدا فرما رہے ہیں، اور وہ خود نہیں فرما رہے، وہ نبی پاک کا فرمان نقل کر رہے ہیں، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں بیان کر رہے، وہ کہتے ہیں رب فرماتا ہے کوئی روزی مانگنے والا؟ سارے سیٹھوں نوابوں جاگیرداروں کے پاس جا جا کے تھک گئے ہو، ایک دن میرے کہنے پر، ایک رات، ایک دیہڑی ذرا شب برات والی لگا کے تو دیکھو۔ تو میرے رسول پاک علیہ السلام نے ہمیں یہ میسج دیا، پیغام دیا، فرمایا اس رات جو اولاد مانگے گا رب اسے بھی عطا فرمائے گا، اس رات جو اللہ سے بخشش مانگے گا اللہ اسے بھی دے گا، اس رات جو رب کریم سے عزت مانگے گا اللہ اسے بھی عطا کرے گا۔ شارحین نے لکھا اس رات جو رب سے پردہ پوشی مانگے گا،
اللہ اسے پردہ پوشی بھی عطا کرے. جو جنت کا سوالی ہوگا رب اپنے فضل سے عطا فرمائے. کوشش فرمائے. 10 محرم کو ہمارے ہاں لوگ جاتے ہیں قبرستان. وہ کسی حدیث سے ثابت نہیں، میں منع نہیں کر رہا، جائیں 9 محرم کو جائیں، 10 کو جائیں، 11 کو جائیں، 8 کو جائیں، سفر میں جائیں، ربیع الاول میں جائیں، قبرستان میں جب بھی جائیں منع نہیں ہے. لیکن شب برات والی رات تو خود رسول کریم گئے ہیں نا قبرستان. اب جو بات میں نے سمجھانی ہے اس کو سمجھیں. نبی پاک کی والدہ کا مزار نہیں ہے وہاں جنت البقیع میں. حضور کے کو بھائی بہن، حضور کیا کرنے گئے؟ امت کی بخشش کے لیے گئے. شب برات کی رات لالچی نہ بنے کہ صرف میں نے اپنے لیے روزی مانگنی ہے. کل امت کے لیے مانگے رب کریم سے. مانگے اپنے بھائی کے لیے، مانگے اپنی بہن کے لیے، مانگے اپنے بیٹے کے لیے، مانگے اپنی بیٹی کے لیے، مانگے اللہ کریم. یہ مانگنے کی رات ہے. پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، بخشش منگن وارے کارن کھلا جے دروازہ. آئیں اللہ کی بارگاہ میں اس رات کو کھل کے دعا مانگیں. میرے عزیز دوست، کچھ لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ دین صرف نماز روزے کا، حج زکوٰۃ کا، شب برات کی عبادت کا، اس کا نام ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. دین کے میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ 2 بنیادی شعبے ہیں، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد. یہ جو حقوق اللہ کا معاملہ ہے نا، آپ کو نماز دن میں 5 وقت آ کر کے پڑھنی ہے. حج تو زندگی میں 1 دفعہ فرض ہے، لیکن اگر لوٹ کے آتا بھی ہے تو سال میں 1 دفعہ آتا ہے. لیکن یہ جو آپ کا حقوق العباد کا معاملہ ہے، یہ تو ہر وقت کا ہے. آپ اگر جوان ہیں تو پھر آپ کا ماں باپ کے ساتھ حقوق کا تعلق ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ تعلق ہے. شادی شدہ ہیں تو میاں بیوی کے حقوق آپس میں شروع ہیں. صاحب اولاد ہو گئے تو اب آپ کے اولاد کے حقوق ذمے آ گئے. آپ اگر کارخانہ دار ہیں تو مزدوروں کے حقوق ہیں. اگر آپ استاد ہیں تو شاگردوں کے حقوق ہیں. اگر آپ شیخ ہیں تو مریدوں کے حقوق ہیں. اگر آپ مرید ہیں تو شیخ کے حقوق. تو حقوق کے ساتھ تو ہر وقت انسان کا آپس کے اندر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. اب معاملات کو صاف رکھنا، لین دین کی چیزوں کے اندر اپنے آپ کو کھلا رکھنا، خیانت سے، جھوٹ سے، دغے سے، دھوکے سے، فریب سے اپنے آپ کو پاک رکھنا، دین اس کے اوپر بہت ہی زیادہ زور دیتا ہے، بہت ہی زیادہ. مسلم شریف میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تھا، مسلم بخاری دونوں میں، کہ بتاؤ مفلس کون ہوتا ہے، غریب کون ہوتا ہے؟ تو لوگوں نے وہی بات عرض کی جو عرض کرنے کا موقع تھا اور انسانی فہم کے عقل کے قریب بات تھی. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس کے پاس مال و دولت نہ ہو مفلس ہوتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا نہیں، میری امت میں تو مفلس وہ ہوں گے جو نماز، روزے اور زکوٰۃ کے ساتھ قیامت والے دن آئیں گے. یعنی وہ مفلس ہوں گے جو نماز، زکوٰۃ، روزے کے ساتھ قیامت کے دن آئیں گے. لیکن ان کے مفلس ہونے کی وجہ یہ ہوگی کہ انہوں نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی شخص کا حق دبایا ہوگا، کسی کو تکلیف دی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا. حالانکہ ان کے پاس نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، لیکن چونکہ انہوں نے حقوق العباد ضائع کیے، اب ان کی کمزوری کا یہ عالم ہوگا کہ وہ جو نیکیاں کما کے لائے تھے وہ ان لوگوں کو دے دی جائیں گی جن پر انہوں نے ظلم کیا تھا. اور اگر پھر بھی ان کے ظلم بچ گئے، نیکیاں دینے کے باوجود ابھی بھی ان کی زیادتیاں باقی رہیں، تو حضور فرماتے ہیں پھر ان مظلوموں کی جو خطائیں ہوں گی وہ ان ظالموں کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی. تو یہ بہت ساری نیکیاں لانے کے باوجود مفلس رہ جائیں گے. تو یاد رکھیں کہ حقوق اللہ کا معاملہ اپنی جگہ پہ وہ بڑا سخت ہے. اب ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ توازن نہیں قائم رکھا جاتا. کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں نماز پڑھ لی ہے، میں نے روزہ رکھ لیا ہے، اب باقی میں ولی اللہ ہو گیا ہوں، میں حق نہ بھی ادا کروں. اور کچھ معاذ اللہ اس طرح کے ہیں جو کہتے ہیں کہ نماز کی تمہیں پڑھی ہے، باقی کام تو بھائی آپ نماز کو بھی ہلکا نہیں سمجھ سکتے، یہ رب کی عبادت ہے. آپ اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کو معمولی بات سمجھتے ہیں. آپ توازن قائم رکھیں گے، نماز پڑھیں گے تو وہ بھی پورے ذوق کے ساتھ پڑھیں گے، عبادت کریں گے تو پوری توجہ کے ساتھ کریں گے.
نفل ادا کریں گے تو پورے انہماک کے ساتھ، شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ قرآن پاک سے آپ مکمل پیار کریں گے، محبت کریں گے، خلوص کے ساتھ پڑھیں گے. لیکن حقوق العباد کا معاملہ، اس کا بھی پورا خیال رکھا جائے گا. یہ دیکھیں نا، کچھ چیزوں کا تعلق عظمت کے ساتھ ہوتا ہے اور کچھ چیزوں کا تعلق ضرورت کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عبادت ہے وہ اس کی عظمت کے لیے ہے کہ رب عظمتوں والا ہے، وہ حق رکھتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. اسی ہی کی شان ہے کہ اس کے سامنے جھکا جائے کیونکہ وہ عظمت والا ہے. لیکن اللہ کو عبادت کی ضرورت ہے. ساری دنیا کے مرد حضرت جنید بغدادی بن جائیں، باجزید بستامی بن جائیں، ساری دنیا کے مرد نیک پارسا متقی بن جائیں اور ساری دنیا کی عورتیں رابعہ بصری بن جائیں، تو پھر بھی رب کی شان میں کوئی اضافہ تو نہیں نہ کر سکتے. اور سارے مکر جائیں معاذ اللہ کہ ہم نے عبادت نہیں کرنی، تو اس کی شان میں کوئی کمی کر سکتے نہیں. تو اللہ کی عظمت ہے، شان ہے، اللہ کو عبادت کی ضرورت نہیں ہے. یہ اس کی عظمت ہے کہ اس کی بندگی کی جائے. تو کچھ چیزوں کا تعلق عظمت کے ساتھ ہوتا ہے اور کچھ چیزوں کا تعلق ضرورت کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ کی یہ شان ہے کہ اس کی بندگی کی جائے اور لوگوں کو ضرورت ہے کہ ان کا خیال رکھا جائے. اللہ کی تو شان ہے کہ رب کی عبادت کی جائے اور بھوکے کو ضرورت ہے اسے روٹی کھلائی جائے، پیاسے کو ضرورت ہے کہ اسے پانی پلایا جائے. آپ دیکھیے کہ میرے ایک بڑے بہترین قابل احترام استاد ہوں، شیخ ہوں، ایک طرف وہ مجھے بلا رہے ہوں کہ آ ذرا میری بات سن، اور ایک طرف ایک آدمی بڑا مریض ہے، بیمار ہے، اسے ضرورت ہے کہ میں اسے ہسپتال چھوڑ کے آؤں، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وہ جو مر رہا ہے نا اسے ہسپتال پہنچانا چاہیے. اس لیے کہ بزرگوں کی تو عظمت ہے، میں نہ بھی جاؤں گا تو ان کی شان میں کوئی کمی، لیکن اس کو میری ضرورت ہے، یہ ضرورت مجھے پوری کرنی ہے. چلے میں بات اور کھولتا ہوں زیادہ سمجھ میں آ جائے، شاید اس طرح زیادہ سمجھ میں آ جائے. ایک بزرگ ہیں، انہوں نے وضو تازہ کرنا ہے، ان کو پانی کی ضرورت ہے اور پانی ایک کٹورے میں ہی ہے، صرف ایک برتن میں پانی، انہوں نے وضو تازہ کرنا ہے. اور قریب ایک شخص ہے جو پیاس سے مر رہا ہے. بزرگ آواز دیتے ہیں کہ میاں آنا ذرا وضو کرانا، اور وہ کہہ رہا ہے یار میں مر جاؤں گا چند قطرے نہ ملے. اب شریعت کا حکم یہ ہے کہ وضو نہیں کرانا، پیاسے کو پانی پلانا ہے. یہ آپ بات کو سمجھیں. اب ذرا بخاری مسلم کی وہ حدیث سنیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن رب فرمائے گا ایک بندے سے کہ میں بھوکا تھا تو نے مجھے روٹی کیوں نہیں کھلائی. رب فرماتا ہے کہ میں پیاسا تھا تو نے پانی نہیں پلایا. کپڑے لے کے تو آیا ہی نہیں، مجھے کپڑے پہنانے چاہیے تھے. تو بندہ عرض کرے گا مالک تو کھانے سے، پینے سے، پہننے سے پاک ہے. تو رب فرمائے گا وہ جو تیرے پڑوس میں بندہ بھوکا تھا تو بندہ تو میرا ہی تھا نا. وہ جو تیرے جاننے والوں میں آدمی پیاسا تھا تو وہ تھا تو میرا ہی بندہ. بھائی غور کریں گے آپ بات پر. آپ حقوق العباد کا جو مسئلہ ہے نا اس کو آپ سمجھیں. ہم لوگوں نے سمجھ لیا کہ بس ٹھیک ہے، کھل کے میں حاجی صاحب کہلاؤں، کھل کے میں صوفی صاحب کہلاؤں، مجھے لوگ معلم کہیں، مجھے لوگ صاحب تقویٰ کہیں، اور مجھ سے لوگ ڈگری لیں، میں لکھ کے دوں تو کوئی نیک ہوگا، میں لکھ کے دوں تو کوئی نمازی ہوگا. یوں نہ کر. رب کے بندے ہیں، ان سے پیار کرنا سیکھ. اللہ کی مخلوق کے بارے میں اپنا رویہ نرم کر، اپنے معاملات کو صاف کریں، لین دین کے معاملات کو کلیئر رکھیں. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہیں کھانا. تیری نماز تجھے روک دے، تو نماز پڑھ کے نکلے تو خیال آئے کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا. تیری نماز تجھے روک دے کہ میں نے لقمہ حرام اپنے قریب نہیں آنے دینا. امام اعظم ابو حنیفہ 40 سال اگر ساری رات کھڑے رہ کے نماز پڑھتے رہے ہیں نا، تو امام صاحب کا یہ عبادت کا ماحول بھی تھا. لیکن اگر ان کے پارٹنر نے کپڑا بیچتے وقت کسی کو نقص والا کپڑا بیچ دیا ہے نا اور وہ پیسے لے کے آئے، تو امام صاحب نے وہ رقم بھی استعمال نہیں کی، وہ بھی ساری اللہ کے راستے میں خیرات کر دی. معاملات کے بارے میں وہ لوگ بڑے سنجیدہ تھے، غیر سنجیدہ نہیں تھے کہ جناب کوئی نہیں چل جاتا ہے، خیر صلی ہے. رزق کا جب تک آپ کا معاملہ صاف نہیں ہوتا، رزق کا مسئلہ جب تک ٹھیک نہیں ہوتا، تب تک تو دعائیں قبول نہیں ہوتی، نماز میں لذت نہیں آتی،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پراگندہ حالت ہو، پھٹا پرانا لباس ہو اور انسان بکھرے بالوں سے تڑپ تڑپ کے بھی دعا مانگے، اس کی دعا اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ اس نے جو کپڑے پہنے ہیں وہ حرام پیسوں کے، جو روٹی کھائی ہے وہ کسی کا مال لوٹ کے کھائی، جو پیا ہے وہ کسی مسکین کا مال کھا پی گیا، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ آپ حقوق العباد کے معاملات کے اندر اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ فکر مند کریں، آپ غور کریں کس جگہ کوئی نقص تو نہیں رہ گیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ یہ بڑی نصیبوں والی خاتون ہے، یہ وہ خوش بخت عورت ہے کہ جس کے گھر میں حجرہ نور میں داخل ہو کے مدینے والے محبوب کہتے تھے کہ سکون محسوس کرتا ہوں۔ حضور کی سیرت بتاتی ہے کہ حضور وہاں سکون محسوس کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے حضور سے دین لیا اور محبوب کریم کا سر نور ان کی گود میں رہتا تھا جب وہ حضور سے سوالات پوچھا کرتی تھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کی عظمتیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، اور یہ حدیث مبارکہ مشکاۃ شریف میں موجود ہے۔ فرماتی ہیں کہ اعمال نامے 3 قسم کے ہوں گے قیامت کے دن، 3 قسم کے اعمال نامے، مجرم جو ہوں گے جرم کر کے آئیں گے ان کے 3 قسم کے اعمال نامے ہوں گے۔ فرماتی ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ 3 قسم کے لوگوں کے اعمال نامے ہوں گے۔ ایک وہ لوگ ہوں گے، وہ والا معاملہ ہوگا جو رب کا بندوں کا عقیدے کے ساتھ ہے۔ اگر کوئی بندہ شرک کر کے آیا ہوگا تو اللہ اس شرک کو کبھی معاف نہیں کر، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، باقی وہ اس کے علاوہ جس کو چاہے گا اپنے فضل سے معاف فرما دے گا۔ تو ایک تو یہ اعمال نامہ قیامت کے دن ہوگا، جو مشرک ہوگا اسے معاف نہیں کیا جائے گا۔ اور دوسرا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک معاملہ حقوق العباد کا، بندوں کا بندوں کے ساتھ معاملہ، کسی نے کسی کی ذلت کر دی، رسوائی کر دی، مال دبا لیا، تانا دیا، تکلیف دی، فرمایا یہ دوسرا اعمال نامہ ہے، یہ بھی رب اتنی دیر تک معاف نہیں کرے گا جب تک بندہ بندے کو معاف نہیں کرے گا، یہ معاف نہیں کیا جائے گا۔ اور تیسرا فرمایا معاملہ اللہ اور بندوں کا ہے، عبادت کا معاملہ ہے، نماز کا معاملہ ہے، روزے کا معاملہ ہے، فرمایا اس میں رب بڑا کریم ہے، اپنے فضل سے فیصلہ کرے گا، چاہے تو عذاب دے اور چاہے تو اپنے فضل سے بندوں کو معاف فرما دے، چاہے تو اپنے فضل سے معاف کر دے۔ 3 قسم کے معاملات قیامت میں ہوں گے۔ حقوق العباد کے معاملے کو درمیان میں بیان کیا گیا۔ ہم نہ جذبات کا، احساسات کا خیال رکھنا چھوڑتے جا رہے ہیں۔ مجھے اپنی روٹی عزیز ہے، میں باہر سے آیا ہوں اور میں نے آ کے گھر کے اندر تلخ باتیں شروع کر دی، سخت جملے کسنا شروع کر دیے کہ میں باہر سے آیا ہوں، میرے لیے کھانا نہیں پکا۔ میں نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ شاید پکانے والا بیمار ہی نہ ہو، کہ میں نے پوچھا ہی نہیں کہ جو گھر کے اندر تھا وہ کسی تکلیف میں نہ ہو۔ میں نے یہ احساس ہی پیدا نہیں کیا کہ میں نے بڑی سخت باتیں اپنی والدہ سے کر دیں، اپنی اہلیہ سے کر دی، اپنی بہن سے، اپنے والد سے کر دی، لیکن ان کے بارے میں نے یہ تصور ہی نہیں کیا کہ احساسات کس قسم کے ان کے ہوں گے۔ حقوق العباد کے مسئلے میں نا ہم لاپرواہ ہو گئے، لاپرواہ۔ حقوق العباد کے معاملے میں اپنے آپ کو سمجھائیں، قائل کریں، نماز ذوق سے پڑھیں، نماز شوق سے پڑھیں، نماز توجہ سے پڑھیں، اسے کبھی ہلکا نہ جانیں، لیکن یاد رکھ لیں نماز میرا اور رب کا معاملہ ہے، رب کا اور میرا معاملہ ہے۔ ہو سکتا ہے وہ اس معاملے میں معافی دے دے، لیکن جس کو اس نے میری ماں بنایا ہے نا، اس نے کہا ہے میں نے تیری جنت تیرے ماں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے، جس کو میرا باپ بنایا ہے اس کے تعلق سے مجھے حساس ہونا چاہیے، مجھے اپنے دوستوں کے تعلق سے احساس ہونا چاہیے۔ ہم دائیں بائیں احساس ہیں اور بڑی بڑی لمبی باتیں کرتے ہیں، بڑی بڑی لمبی بڑی بڑی کہانیاں۔ کچھ لوگ تو ایسے پکے نمازی ہیں کہ وہ کسی اور کو نمازی ماننے کو تیار ہی نہیں، ایسے پکے حاجی ہیں کہ دنیا میں صرف وہی حاجی ہیں، دوسرا کوئی ہے نہیں۔ کچھ مطلب میں اس طرح کے لوگوں کو میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میری طرح کے مولوی کہتے ہیں فلانا بندہ بے شرع ہے، جی آپ با شرع ہیں؟ کہتے ہیں ہاں میں نے داڑھی تو رکھی ہوئی ہے نا۔ داڑھی کا نام ہی صرف شرع نہیں، سچ بولنے کا نام بھی شرع ہے، حلال کھانا بھی شرع ہے، حقوق العباد کا لحاظ کرنا بھی شرع۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نے 2 4 5 چیزوں کو
آپ نے اپنا لیے رکھا میں دیندار ہوں باقی سارے بے دین ہیں. آپ ماحول کا خیال کریں, حقوق العباد کے تعلق سے ذمہ داریوں کا احساس کریں اور بڑی جلدی آپ چیزوں کو سمجھیں. میں یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ کو ہر آدمی کا احساس کرنا ہے, ہر آدمی, اور حقوق العباد کے تعلق سے آپ کو چیزوں کو سمجھنا ہے, اس پر آپ کو غور کرنا. اب سنگی یہاں میں خانقاہی آدمی ہوں, دوست یہاں آتے ہیں, کچھ دوست مجھے ایسے بھی آ کے کہتے ہیں کہ سب ایک ہفتہ آپ کے ساتھ رہنا ہے. میں کہتا ہوں بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ کسی کو بھی رکھنا ہے تو پہلے اس کے گھر کے حالات کا جائزہ لے کے رکھنا ہے. ویسے اس کو رکھنا کیوں کہ گھر میں اماں بیمار ہو اور بیٹا پیر صاحب کے دروازے پہ جھاڑو دے رہا ہو, گھر میں والد بیمار ہو اور بیٹا جناب وہ تبلیغ کرنے گیا ہو, گھر کے اندر بیوی اس پریشانی میں ہو کہ میں دوائی لینے کس کے ساتھ جاؤں, زچہ بچہ کے مسئلے چل رہے ہیں, اور صاحب کہے کہ میں جہاد کے لیے گیا ہوا ہوں, تو بخاری شریف سنیں نا آپ, مسلم شریف سنیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت کے لیے کسی مرد کے پاس تنہا جانا اتنی دیر تک جائز نہیں جب تک اس کا اپنا محرم ساتھ نہ ہو. یعنی وہ ڈاکٹر کے پاس بھی اندر اکیلے جائے گی تو اپنا محرم ساتھ لے کے, بھائی ہو, بیٹا ہو, شوہر ہو, کوئی ہو, جائز نہیں. اور فرمایا سفر کرنا بھی اس کے لیے جائز نہیں جب تک کہ اس کا محرم ساتھ ہو. یہ سفر کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے. عمرے کے لیے لوگ مسئلہ پوچھ لیتے ہیں کہ عورت بغیر محرم کے جا سکتی ہے, میں نے کہا جی نہیں جا سکتی. حج کے لیے بغیر محرم کے جا سکتی ہے, جی نہیں جا سکتی. لیکن عورت کے لیے صرف حج عمرے میں محرم شرط نہیں, وہ پنڈی بھی بغیر محرم کے نہیں جا سکتی, وہ ملتان بھی بغیر محرم کے نہیں جا سکتی. وہ جتنا سفر ہو نا 3 دن کا جس سے انسان مسافر بنتا ہے, وہاں وہ شادی پہ بھی بغیر محرم کے نہیں جا سکتی. وہ سفر ہو اگر اتنا جس سے بندہ مسافر بنتا ہے تو وہ وہاں کسی کے انتقال کے بھی بغیر محرم کے نہیں جا سکتی. حج عمرے پہ محرم یاد آتا ہے, باقی جگہوں پہ بھی یاد رہنا چاہیے. عزیز, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کسی مرد کے ساتھ تنہا نہ ہو جب تک کہ اس کا محرم ساتھ نہ ہو, اور وہ سفر بھی نہ کرے جب تک اس کا محرم ساتھ نہ ہو. ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے, بخاری مسلم ہے, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی تو حج کرنے جا رہی ہے اور میرا نام جہاد کے لیے غزوے میں لکھ دیا گیا, وہ جا رہی ہے حج کے لیے اور میں جا رہا ہوں جہاد کے لیے, تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو یہ اب حضور نے فیصلہ فرمایا, یہ اب حضور نے فیصلہ فرمایا کہ تبلیغ کرنی ہے, کہ جہاد کرنا ہے, کہ تو نے خانقاہ پہ جا کے پیر صاحب کی بارگاہ میں رہنا ہے, کہ تو نے حقوق العباد کو مقدم کرنا ہے. یا رسول اللہ میرا نام لکھ دیا گیا ہے غزوے کے لیے اور میری بیوی جا رہی ہے حج کے لیے, تو حکم کیا ہے؟ تو حضور فرمانے لگے تو غزوہ رہنے دے, اپنی بیوی کا محرم بن کے حج پہ اس کے ساتھ جا, کیونکہ اسے تیری ضرورت ہے. تو جہاں اسے ضرورت ہے تو اس کی ضرورت کو پورا کر. تو اسلام نے ہمیں شب برات پہ آپ صرف کیا معافی مانگیں گے کہ یا اللہ جو نماز نہیں پڑھی اس کی معافی دے, تو وہ بھی مانگنی ہے آپ کو, 100% مانگنی ہے. آئندہ سے نمازیں پوری کرنے کا عہد کرنا ہے. لیکن میرے بھائی جو آپ نے حقوق العباد ضائع کیے ہیں ان کی بھی آپ کو معافی مانگنی ہے, اور سامنے والے سے معافی لینی ہے راضی کر کے, بندوق کے زور پہ نہیں. کیا آپ ٹیلی فون کر کے کہیں میں نے میسج لکھا تھا تو آپ نے جواب کیوں نہیں دیا, رپلائی کیوں نہیں کیا, آپ کہیں میں نے معاف کیا. بھائی آپ بندوق کے زور پہ معافی لیں گے؟ آپ راضی کریں. جب کسی سے معافی لی جاتی ہے تو اسے راضی کیا جاتا ہے, کہا جاتا ہے کہ اس جگہ میری غلطی تھی, میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں. تو حقوق العباد کا جو مسئلہ نہ دیکھیں, میرے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث موجود ہے ترغیب و ترہیب کے اندر. ایک شخص نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں پر طاقت نہیں رکھتا, کمزور ہوں. حضور نے فرمایا ماں باپ میں سے کوئی ہے؟ بلے شاہ تو آسمانی اڈدیاں پڑھنا ہے, جڑا گھر بیٹھا انہوں پڑھیا ہی نہیں. ماں باپ میں سے کوئی ہے؟ یا رسول اللہ میری والدہ زندہ ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا گھر جا کے اس کی خدمت کر. اس نے خالی جہاد کا پوچھا تھا, جہاد کا. حضور نے 3 باتیں ارشاد فرمائی. ماں زندہ ہے, حضور زندہ ہے, فرمایا گھر جا کے اس کی خدمت کر, اللہ اس کی خدمت پر حج کا ثواب بھی دے گا, عمرے کا ثواب بھی دے گا, اور جہاد کا اجر بھی عطا فرمائے گا. تو نے ایک بات پوچھی ہے, تجھے 3 چیزوں کا ثواب ملے گا, شرط یہ ہے کہ ماں کے قدموں سے جڑ جا.
जा के उसे राजी कर, जा उसकी नौकरी कर, जा के मां की खिदमत कर, उसके पास बैठ, उसके दिल को मुतमईन करने वाला वक्त उसे दे। तो ये आप खाली नमाज पर इक्तिफा नहीं करेंगे, आप हुकूकुल इबाद का भी पूरा पूरा लिहाज करेंगे, पूरा पूरा आप हुकूकुल इबाद का लिहाज करेंगे। हुकूकुल इबाद हर जगह आपकी जिम्मे, आपके शेख के भी हुकूक हैं, उस्ताद के भी हुकूक। ये क्या बात हुई कि मान भी लिया, कह भी लिया, गुलामी कर भी ली, दावा भी कर लिया, और फिर क्या बात हुई? प्यार भी करना और कच्चा कच्चा करना और थोड़ा थोड़ा करना, और ये कि फिर उसमें कमजोर पड़ना, और फिर उसके अंदर जो है वो इस तरह करके कमजोरी लाना। ये कोई आईने वफादारी नहीं है, ये कोई तरीका फिर दुरुस्त नहीं है। तो हुकूकुल इबाद जहां जहां आपका ताल्लुक है, जहां जहां, उस ताल्लुक में आप गौर करेंगे कि आपके मामला देखें। इस्लाम के अंदर कितना तड़प के जाते हैं हम काबतुल्लाह की जियारत करने, कितनी तड़प होती है अल्लाह का घर देखना है, हुजूर की बारगाह है आली मर्तबत में हाजिरी देनी है, मदीना तैयबा हाजिर होना है, कितनी बड़ी फजीलत है। लेकिन आपको पता है कितनी बरकत वाली जगह है बैतुल्लाह शरीफ। तवाफ के फेरे 7 हैं, लेकिन उनमें हजर अस्वद का बोसा एक है। हजर अस्वद का बोसा एक दफा ले लो तो काफी है। कमाल ये है कि सिर्फ एक ही नहीं है, भी कोई नहीं। अगर रश ज्यादा है ना, तुम दूर से इशारा ही कर लो। किस लिए? इतनी दूर से चल के आए हैं, तो अब भी हजर अस्वद को ना चूमे। तो हमें हुक्म दे दिया गया कि शौक तुम्हारा अपनी जगह, पर तुम अकेले तो नहीं ना आए, बूढ़े भी आए हैं, बीमार भी आए हैं। देखिए एक हदीस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा दिल करता है कि मैं किसी जवान से कहूं कि वो इशा की जमात कराए, और मैं जवानों से कहूं कि वो लकड़ियां जमा करें, और जो लोग नमाज पढ़ने नहीं आए मेरा दिल करता है उनके घर जला दूं। इतना सख्त ताकीदी हुक्म जमात के लिए बयान किया। लेकिन यह भी बयान कर दिया कि अगर तुमने कच्चा लहसुन खाया है, प्याज खाया है, मूली खा ली है, तुम्हारे मुंह से बदबू आती है, या तुम्हारे जिस्म से किसी वजह से बदबू आती है, तो मस्जिद ना आना, नमाजियों को तकलीफ होगी। अल्लाह करे आप समझे, जमात का हुक्म अपनी जगह पे ताकीद के साथ है, लेकिन आके किसी नमाजी को तकलीफ देने की फिर भी इजाजत नहीं है। यानी जिस मस्जिद में कच्चा लहसुन प्याज ये चीजें खानी हराम तो नहीं ना, जायज है ना, लेकिन तेरे मुंह की बदबू से किसी को तकलीफ होगी, तो तुझे कहा गया कि मस्जिद में आके नमाजी को तकलीफ न दे। लेकिन तूने वो उस चीज पर क्यास ही नहीं किया, तूने लफ्जों से तकलीफ दे दी, जुमलों से तकलीफ दे दी, बातें कसनी, ऐसे सलाम फेर के बंदा पीछे हटा है, पता नहीं क्या मजबूरी है उसको, तो एक साहब ने रोक लिया, कहता तेनू बड़ी काल है, इतनी जल्दी थी तो आया क्यों था? भाई पूछ तो लेना उसे, खुदा जाने क्या मजबूरी है, वो आ गया, नमाज पढ़ ली, अब क्या मसलन किया जा सकता है? तो इस तरह ना करें। वो किसी ने कहा था मेरा उस शहर अदावत में बसेरा है जहां लोग सजदों में भी लोगों का बुरा सोचते हैं, लोग सजदों में भी लोगों का बुरा सोचते हैं। तो आपके जो हुकूकुल इबाद के मामलात हैं उसमें सिर्फ नमाज रोजे की गवाही ही काबिल कबूल नहीं है। हुकूकुल इबाद का मसला बड़ा जरूरी है। आपके लेन देन के मामलात किस तरह के हैं, ये मामला बड़ा जरूरी है।